بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم نے پچھلے سیشنز میں جو گفتگو کی موٹیویشنز کے بارے میں، موٹیوز کے بارے میں، وہ آپ نے یہ دیکھا کہ اس میں کس طرح سے انسان پروگریس کرتا ہے. ایک بڑے لمبے عرصے تک دنیا میں سائنسز کو اور علوم کو مذہب نے ڈومینیٹ کیا. یعنی مذہب جو ہے اس کو تسلط حاصل رہا ان سائنسز اور علوم پر، اور اس کا نتیجہ کو بہت اچھا نہیں تھا. آپ کوپرنیکس کے بارے میں جانتے ہیں کہ اس کے ساتھ کیا ہوا، اور ظاہر ہے کہ یہ ایک مذہبی نقطہ نظر تھا کہ جس کی وجہ سے یہ معاملہ پیش آیا. اس کے بعد یہ ایک لمبا عرصہ یہ رہا ہے اور اب بھی چل رہا ہے کہ جس میں علوم کو ڈسکنیکٹ کر دیا گیا، علوم کو اے ریلیجس بنایا گیا. ظاہر ہے کہ اے ریلیجس بنانے کا نتیجہ یہ ہوا کہ جو مذہب ہے اس کا علوم سے اب کوئی تعلق نہیں رہا. چنانچہ جب ایک سائیکالوجسٹ، کچھ سوشل سائنٹسٹ ان چیزوں پہ غور کرتا ہے تو وہ اصل میں کوشش کرتا ہے کہ اس کو جتنا ہو سکے اے ریلیجس رکھے. یہ اس کی پروفیشنل ویلیڈیٹی کریٹ کرتی ہے چیز. یعنی ایک ریلیجس آدمی جو ہے وہ اپنی ریلیجس جو انکلینیشنز ہیں ان کو پبلک میں چھپاتا ہے، اس وجہ سے کہ وہ اس کی پروفیشنل جو سٹینڈنگ ہے وہ بہت زیادہ اس سے متاثر نہ ہو. لیکن ایک حقیقت یہ ہے کہ جب ایک مسلمان یا کوئی بھی مذہبی آدمی جو ہے وہ جس وقت اگر اپنے آپ کو کمپارٹمنٹلائز نہ کرنا چاہتا ہو، وہ مختلف کمپارٹمنٹس میں اپنی زندگی کو نہ بانٹنا چاہتا ہو، تو پھر اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ ایک ہولسٹک اپروچ بھی دیکھے. میں اسی چیز کے پیش نظر، یہ میرا آئیڈیل بھی رہا ہے، میں اس پر لوگوں کو کوشش کرتا ہوں کہ اپنی روزمرہ کی زندگی میں مذہب اور اپنے علوم دونوں کی کمبینیشن کے ساتھ زندگی گزارنے کو اپنا ٹھیک رویہ بنائیں. تو اس کے پیش نظر آج سے جو ٹاپک ہم شروع کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ ہاؤ ڈو آئی سی فیتھ پلئنگ اے رول ان دس ہول سیٹ اپ. یہ جو موٹیوز ہیں اس میں فیتھ کا کیا رول ہے. ہم اس سلسلے میں کچھ سیشنز، بلکہ کافی سارے سیشنز شاید اس پہ گزاریں گے، جس پہ کہ ہم یہ بات چیت کریں گے کہ فیتھ ایز اے موٹیو، اور فیتھ اصل میں ہوتا کیا ہے. what is the reality of faith in my view. میں فیتھ کو کیا دیکھتا ہوں، آپ اس سے اختلاف کرنے کا پورا حق رکھتے ہیں. یہ میں وہ بات نہیں کر رہا ہوں کہ جو لازماً it would be a part of everyone's faith, but this is how I see it. اور اگر یہ بات ہے تو پھر ظاہر ہے کہ if I share it with you, it will give you an opportunity to criticize my point of view as well and help me understand it better. اس کو میں ریفائن بھی کر سکوں گا. ہم جدھر سے بات کا آغاز کریں گے انشاءاللہ وہ یہ کہ یہ بات تو ہمارے درمیان کامن ہے ہی. we all agree کہ مذہب کا سٹارٹنگ پوائنٹ اصل میں فیتھ ہی ہوتا ہے. اور فیتھ جو ہے وہ فیتھ بھی وہ جس کو کہ ہم کہتے ہیں کہ جو بنیادی ایلیمنٹ آف فیتھ ہے، دیٹ از فیتھ ان گاڈ. ٹھیک ہے جی. باقی سارے ایلیمنٹس اصل میں اس کی ایکسٹینشنز کے طور پر بنتے ہیں، رسالت پر، کتابوں پر، فرشتوں پر. یہ سارے جو ہمارے فیتھ کے ایلیمنٹس آپ نے سنے ہیں، بنیادی اگر ان میں سے لیے جائیں تو سب سے پرائمری چیز فیتھ ان گاڈ ہے، اور پھر سیکنڈ لیول پر جو کتابوں پر، آخرت پر اور اللہ کے پیغمبروں پر ایمان جو ہے یہ آ جاتا ہے. تو اس چیز کو اگر آپ سامنے رکھ لیجئے تو وی ول بی اسٹارٹنگ آف ٹوڈے اینڈ وی ول بی ٹاکنگ اباؤٹ 2-3 ٹاپکس جس کو میں چاہتا ہوں کہ آپ اچھی طرح سے دیکھ لیں. ایک چیز تو بالکل واضح ہے، وہ آج ہم اس کے اوپر کچھ تھوڑی سی گفتگو ہی کریں گے، وہ یہ کہ ایمان لازماً عمل میں ڈلنا چاہیے. یہ قرآن مجید میں یعنی ان ایکویوکلی بیان ہو گیا کہ وہ ایمان جو کہ عمل میں نہیں ڈھل رہا یا جس کے نتیجے میں اچھا عمل وجود میں نہیں آ رہا، اس ایمان کی اصل میں کوئی حیثیت نہیں ہے. تو اس کے اوپر ہم آج بات کریں گے. We will be talking about stages of faith. We will be talking about what exactly is faith. When we say that we believe in God, جو ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں تو اصل میں کیا مانتے ہیں؟ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ پر توکل کرنا چاہیے تو اس توکل کا کیا مطلب ہے؟ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ تقوی اختیار کرنا چاہیے تو اس تقوی کا کیا مطلب ہے؟ We will be talking about these topics too. ہم بات کا آغاز کر رہے ہیں جی. آج سے میں اس سلسلے میں جو اب ہم چلیں گے انشاءاللہ
we will be talking about these topics جو میں نے ابھی آپ کو بتایا, stages of faith. Again, this is a topic جو کہ ظاہر ہے کہ جیمز فاولر نے اس سے بہت اچھا کام کیا ہے اور اس سے ہمیں رہنمائی ملتی ہے بہت ساری, اور we can also personalize with it. ہم اس کو اگر اس پہ غور کریں تو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ہم بھی ان زندگی میں فیتھ کی ان سٹیجز سے گزرے ہیں یا گزر رہے ہیں. میں ادھر سے شروع کر رہا ہوں جی. یہ آیت ہے سورہ بقرہ کی 93ویں آیت, 93rd آیت ہے یہ. اس میں بنی اسرائیل سے خطاب کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا, میں اس کا ترجمہ پڑھ رہا ہوں کہ اور یاد کرو جب ہم نے تم سے عہد لیا اور اس کے لیے طور کو تم پر اٹھایا اور حکم دیا کہ یہ جو کچھ ہم نے تمہیں دیا ہے اسے مضبوطی سے پکڑو اور سنو اور مانو. تو تمہارے بزرگوں نے جو رویہ اس کے ساتھ اختیار کیا, اس نے بتا دیا کہ انہوں نے گویا اس وقت یہی کہا کہ ہم نے سنا اور نہیں مانا, یعنی عملاً اس کا انکار کر دیا. اور ان کے اس کفر کے باعث وہ بچڑا ان کے دلوں میں بسا دیا گیا. ان سے کہو, پیغمبر سے کہا گیا کہ ان سے کہو کہ اگر تم واقعی ماننے والے ہو تو کیا ہی بری ہیں یہ باتیں جن پر تمہارا یہ ایمان تمہیں ابھارتا ہے. دس از اے ویری اسٹرانگ, یہ جو آخری حصہ رہا اس کا, کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ کل بے سما یامرکم بہی ایمانکم ان کنتم مومنین. کتنی بری چیز ہے یہ جس کا تمہارا ایمان تمہیں حکم دے رہا ہے, یا جس کا ایمان تمہیں جو ہے وہ ابھار رہا ہے جس پر کرنے کو. کتنی بری باتیں ہیں, وہ کیا چیزیں ہیں. میں یہ چاہتا ہوں کہ اس پر تھوڑا سا ہم آج غور کریں کہ when we say کہ ایمان تمہیں کتنی بری باتوں پر ابھار رہا ہے, تو what is it that comes to mind. ٹھیک ہے جی, بظاہر بالکل اگر آپ تھوڑا سا ہی غور کریں کہ ایمان کے تقاضوں کے منافی عمل دعوی ایمان کی نفی کرتا ہے. آپ if you hear a lot of people talking about this, میں نے کئی لوگوں کو یہ سنا ہے کہ وہ مانتے ہیں, اس کا پرچار بھی کرتے ہیں, لیکن جب بات ہوتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ آخرت کس نے دیکھی ہے. آپ دنیا کے لیے جو کچھ کر سکتے ہیں اس وقت کر رہے ہیں, ہم آخرت کس نے دیکھی ہے. تو اصل میں وہ جو ماننا ہے وہ اصل I don't know وہ اس ماننے کو کیا کہیں گے آپ. when you talk about this belief, تو یہ بلیف اصل میں آپ کے عمل سے بالکل ڈسکنیکٹڈ ہے. تو ایمان کے تقاضوں کے منافی اگر عمل ہو رہا ہے تو وہ دعوی ایمان کی نفی کرتا ہے. قرآن مجید نے اس چیز کو جگہ جگہ ہی بیان کیا ہے, قرآن نے ہی بیان کی ہے, تورات انجیل میں بھی یہ بات بہت بہت زوردار طریقے سے بیان ہوئی بھی ہے. حقیقی ایمان درست عمل پر ابھارتا ہے, حقیقی ایمان درست عمل پر ابھارتا ہے, اور اس کو اگر کمپلیٹ کریں تو برے عمل سے روک دیتا ہے, یعنی it will stop you. جس طرح وہ قرآن مجید نے کہا ہے نا کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر, کہ اگر واقعی نماز پڑھی جا رہی ہوگی تو وہ اصل میں برائی اور بے حیائی سے کہ آگے رکاوٹ بن جائے گی. تو حقیقی ایمان بھی بالکل اسی طرح سے اگر آپ کے دل میں موجود ہے تو وہ درست عمل پر ابھارے گا اور برے عمل سے روک دے گا. اور تیسری چیز بڑی امپورٹنٹلی جس پر ہم اب انشاءاللہ آگے چل کے غور کرتے رہیں گے, وہ یہ ہے کہ اپنے ایمان و عمل پر غور کرنے کی اس میں بڑی ترغیب ہے. یعنی what are we doing. میں جب یہ بات جب لوگوں کو بیان کرتا ہوں کہ دیکھیں سورہ بقرہ کا آغاز جو ہے, پہلا حصہ جو ہے till about the 140th verse, اس میں باقی آگے بھی بہت زیادہ ریفرنسز ہیں, لیکن یہ پہلا حصہ تو خاص طور پر ایسا لگتا ہے کہ بنی اسرائیل کو ان کی پوری تاریخ سے نکال کر ان کے اوپر شدید تنقید کی گئی ہے کہ تم نے کیا 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 تھا. مجھے کئی دفعہ یہ لگتا ہے کہ یہ بات تو بالکل ٹھیک ہے کہ انہی کا مخاطب ہے, وہی مخاطب ہے اس پوری تنقید کے, لیکن اس میں ہمارے لیے ایک بڑی امپورٹنٹ رہنمائی موجود ہے, اور وہ یہ ہے کہ ہم ان چیزوں سے بچیں. یعنی this is something that we need to understand, and I believe that if we don't, then we are actually not taking the lessons. بنی اسرائیل نے جو غلطیاں کی ہیں, ہم میں بھی اگر وہ غلطیاں پائی جاتی ہیں, then we should not. کیا یہ ہم تو نہیں کر رہے یہ جس کی ابھی تنقید ہوئی ہے. یعنی عہد باندھنا جو ہے وہ عہد تو ظاہر ہے بہت ہی بڑا عہد تھا, جس پر کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو فزیکلی ادھر اپنا ایک وجود کی اپنی نشانی دکھا کر تو عہد لیا تھا, وہ پھر بھی اس سے پھر گئے. اگر یہ تو بہت ہی بری بات ہے, لیکن کچھ عہد ہم نے بھی باندھے ہوئے ہیں.
ہمارا معاملہ ان عہود کے بارے میں کیا ہے؟ کیا ہم اس کے بارے میں بہت محتاط ہیں، اور آر وی بینگ ایز کیئرلیس؟ تو ہم یہ چیز تو ہمیں معلوم ہے، یہ چیز تو سب سمجھ میں آتی ہے کہ ایمان جو ہے وہ لازماً عمل میں ڈھلے گا، اور عمل اس کے مطابق ہوگا تو ایمان کی حقیقت موجود ہوگی، اور اگر نہیں ہے تو پھر ایمان کی وہ حقیقت موجود نہیں ہے۔ لیکن ایک دوسرا ایسپیکٹ ہے جس کے اوپر میں ان سیشن میں چاہوں گا، بیکاز وی آر کنیکٹنگ اٹ ود دا فیکٹ دیٹ ایمان ہمارا موٹو بھی ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ اور میں اس سے کافی اگری کرتا ہوں، جو میں نے آپ سے پچھلے دنوں شیئر کیا ہے کہ انسان ایک امپلسو ایج سے گزرتا ہے، اس کے بعد وہ امپیریل ایج میں پہنچتا ہے، اس کے بعد وہ سوشلائزنگ ایج سے ہوتا ہے، اس کے بعد وہ پرنسپل سینٹرڈ ہوتا ہے۔ لیکن پرنسپل سینٹرڈ ایج وہ ایج ہے کہ جو اگر انسان کو نصیب ہو جائے تو پھر اصل موونگ فورس اس کی ایمان بننی چاہیے، اور یہ کیسے بنتی ہے؟ دس از ویئر وی ول بی موونگ ٹورڈز انشاءاللہ۔